بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روز قیامت تہامہ کے پہاڑوں کے مثل نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بے حیثیت اور پرگندہ ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ان لوگوں کی حالت اور وصف بتلا دیجیے تاکہ ہم نادانستہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے ہی بھائی بند ہوں گے، تمہاری ہی طرح راتوں میں عبادت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ لوگ تنہائی میں لوگوں کی نگاہوں سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا جب لوگوں کی تنہائی ناپاک ہوگی۔ اس تنہائی کے گناہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل نہ صرف پناہ مانگی تھی بلکہ اس دور کو بدترین دور بھی قرار دیا تھا۔ صحابہ اکرام مخمصے میں پڑ گئے کہ اکیلا بندہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، تنہائی کا گناہ کیسا ہوگا، اور تب سے لے کر آج سے 2 دہائی پہلے تک اس بات کا کسی کے پاس جواب نہ تھا کہ اکیلا بندہ کیسے گناہ کر سکتا ہے، اور آخرکار 21ویں صدی کی دریافت سمارٹ موبائل فون نے 1400 سال قبل نبی آخر الزمان کی کہی ہوئی بات کو سچ ثابت کر دکھایا، اور چند ہی سالوں میں ہر کوئی بری طرح تنہائی کے گناہ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ گناہ اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ رات کے اس پہر جب تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی میری رحمت مانگنے والا کہ میں اپنی رحمت کی اس پر بارش کر دوں۔ یہ رات کا وہ پہر ہے جو اذان فجر تک جاری رہتا ہے، اور پچھلے یعنی کہ گزشتہ 15 سالوں میں یہی وہ وقت ہے جب ہمارے لوگوں کی اکثریت اس باری تعالیٰ کی پکار سے کان لپیٹ کر موبائل فون کے تنہائی کے گناہ میں اس حد تک ڈوب چکی ہے کہ اسے کوئی چیز بھی یاد نہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔